مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی ایک ہمت دینے والی آیت شیئر کروں گی۔ ریکویسٹ ہے ذرا دھیان سے سنیے گا، اللہ کا ہی اشارہ ہے، یہ اللہ ہی کی آیتیں ہیں، اللہ کے دوارا بھیجی گئی آیتیں ہیں۔ دیکھیے اللہ سورہ عمران کی آیت نمبر 146 میں کیا کہہ رہا ہے، اور مسلمانوں تم ہی نہیں ایسے پیغمبر بہت سے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ بہتیرے اللہ والوں نے راہ خدا میں جہاد کیا اور پھر ان کو خدا کی راہ میں جو مصیبت پڑی نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ بودا پن کیا اور نہ دشمن کے سامنے گڑ گڑانے لگے، اور ثابت قدم رہنے والوں سے خدا الفت کرتا ہے۔ دیکھیں ہر مومن کی لائف میں کوئی نہ کوئی آزمائش آئے گی ضرور۔ آزمائش ایک ایسا انعام ہے کہ درجے اونچے کر دیتی ہے۔ یہ جو آزمائش سے نکل چکا ہے اور جس نے یہ سفر طے کیا ہے، یہ وہ بات بہت گہرائی سے سمجھ سکتا ہے، اور جو اس سفر میں ہے وہ انشاءاللہ سفر طے کر لیں گے، کیونکہ اللہ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں یا جن کے دل درد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف ان کو لوٹنا، اللہ کی طرف اگر وہ لوٹیں گے تو اللہ ان کو انعام سے نوازے گا ہی نوازے گا، اور ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں آزمائشوں کے دوران اللہ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، شیطان تو تمہیں برائی اور بدکاری ہی کا حکم کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تم بے جانے بوجھے خدا پر بہتان باندھو۔ اس آیت کا ترجمہ سن کے آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اب قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی رحمت سے اپنے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ان کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے، پھر بادل سے مینہ برساتا ہے، پھر مینہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہر مردے کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیت اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اب یہاں پر کچھ آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ دیکھیں آپ کو اس آیت پر غور کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں بارش بھی اللہ کا نور ہے، وہ زمین کی مثال دے کے ہی اپنے ٹوٹے بندوں کو حوصلہ دے رہا ہے کہ آج دل درد سے بنجر ہے، پھٹے جا رہا ہے، درد سے بھرا ہوا ہے، تو کیا ہوا، میں اپنے نور سے آباد کروں گا۔ کیونکہ سوچنے والی بات ہے، بارش اور بستی کی مثال میں اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے والی بات کیوں کہی؟ کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، ادھر ادھر جا کے پیسے برباد کرتے ہیں، مولوی کو پیسے دیتے ہیں، کفر ایک طرح سے گناہ کرتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے ایسا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف لوٹو۔ کیونکہ دیکھیں اگر انسان عیش و آرام میں ہوگا، اپنی ہی دھن میں مست رہے گا، وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا، تو چاہتا ہے کہ بندہ میری طرف لوٹے، تو اس لیے وہ دل توڑوا دیتا ہے کسی کے ہاتھوں، اور بہت سی مصیبتیں آزمائشوں میں آ جاتا ہے بندہ۔ تو اللہ کو یاد کریں، اللہ کی روشنی پیدا کریں دل میں، تاکہ جو آزمائشیں اور مصیبتیں ہیں ان سے آسانی سے نپٹا جا سکے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کے بنا کبھی آزمائشوں سے بندہ نکل نہیں پائے گا۔ اللہ کا ساتھ ہمیشہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی دوستی بہت سکون دہ ہے، سجدے میں سکون ملتا ہے۔ ایک بار ان آیتوں پر غور کر کے دیکھیں، کیونکہ ایسے ٹائم میں آپ کے سامنے ویڈیو آنا اور جس سوال کا جواب آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ قرآن کے ذریعے، آیتوں کے ذریعے آپ کو ملنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ قرآن کی آیتیں ایسی سچویشن میں آنا، وہی آیتیں جو
جن میں آپ کو جن آیتوں میں آپ کو آپ کے کویشچن کا آنسر مل رہا ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک بار آپ غور کر کے دیکھیں، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ بہت قریب ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، تو پھر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے، اس کو امتحان کے طور پر دیکھیں، ایک بار اللہ کے قریب ہو کے دیکھیں، اللہ کو پکار کے دیکھیں دل